नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारी गुफ्तगू यहाँ तक पहुँचती है कि पीपल्स पार्टी अब ये महसूस करती है कि कातिल लीग का जो इल्ज़ाम लगाया गया वो गालिबन अबहम था या गलतफहमी थी या गलती थी। हम बात को आगे लेके चलते हैं कि जो अब मुलाकात हुई है परवेज़ इलाही साहब के दरमियान और बाबर एवान साहब का, इसकी सियासी अहमियत क्या बनती है। और मैं यहीं से इसको शुरू करता हूँ। सही सर, इस चीज़ पे आ जाए जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आपके PMLN के ऐवानों में एक लर्जा सा तो आया होगा कि आप लोगों ने एक रिजिड पोजीशन इख्तियार की है कि लीग्स इकट्ठी नहीं हो सकती, हमें चौधरी मंजूर नहीं है, हमें शेख रशीद मंजूर नहीं है। जब ऑल ऑफ सडनली आप देखते हैं कि यहाँ एक मुलाकात होती है PMLQ के दरमियान में और बाबर एवान साहब के दरमियान में, और बाबर एवान साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के एक बड़े स्मार्ट, आप कह सकते हैं जनरल किस्म के स्ट्रेटजिस्ट हैं, वो स्ट्रेटजी बिल्डअप करते हैं, तो PMLN के अंदर इसका क्या रिएक्शन होता है? पहले तो डॉक्टर साहब आपने सियासी तौर पर मैं कोई परवाह नहीं हमें अल्लाह के फजल करम से। आपने कहा रिजिडिटी इज समथिंग डिफरेंट एंड टेकिंग प्रिंसिपल्ड पोजीशन इज समथिंग डिफरेंट। हमने एक प्रिंसिपल्ड पोजीशन ली है, एक उसूली मौक़िफ़ लिया है, और उसूली मौक़िफ़ ये है कि जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ का साथ दिया, जिन्होंने आइन तोड़ा और जिन्होंने फिर सियासी पार्टी को उखाड़ पछाड़ की, जिन्होंने उस पे सियासी पार्टी के दफातर पे कब्जे किए, कैरेक्टर असैसिनेशन की, और फिर ये कहा कि हम 10 दफ़ा वर्दी में इसको मुंतखब करवाएंगे। परवेज़ मुशर्रफ का साथ तो सदीकुल फारूक साहब, खाली चौधरियों ने और शेख रशीद ने तो नहीं ना दिया, उसमें तो और भी बहुत से लोग थे उस 6-7-8 साल के बेसिक किरदार अदा किया। मैं अर्ज कर लूं, अभी 17 तारीख को दूसरी बात प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर होनी है, उस दिन 2 वाक़यात हुए PMLN ने किए। एक तो बड़े मियाँ साहब ने वहाँ लंदन से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, और फिर दूसरा एक मुलाकात का बड़ा ढंढोरा पीटा गया, हर चैनल पे दिखाया गया, और बड़ा कामयाब मुलाकात हुई थी। वो थी जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उसी परवेज़ मुशर्रफ के सबसे बड़े जो हेंचमैन थे तारिक अजीम और SM जफर, उनके साथ मुलाकात कर रहे थे। तो उन्होंने क्यों मुलाकात की? उनको नहीं करना चाहिए था। अगर प्रिंसिपल्ड डिसीजन लिया है और उसूल है तो फिर ये कैसे उसूल हो गया? यानी वो जो 2 सेनेटर्स गए हैं, कोई मुआहदा नहीं हुआ। अगर वो जाके मिल के आ गए हैं, कोई मुआहदा नहीं है, कोई हुकूमत साजी नहीं है, कोई हुकूमत तोड़ना नहीं है, यहाँ तो मामला मुख्तलिफ है। नंबर 1 नंबर 2 यहाँ भी कोई नहीं। मैं अर्ज करता हूँ ना, लेकिन अभी परवेज़ इलाही साहब का एक क्लिप आपने दिखा दिया। उन्होंने कहा जी इन्होंने लूटा है अवाम को। अच्छा, उनके इस इल्जाम को जो मई का, ठीक है, मई का है, आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है उसकी बात को साथ मिला दें, तो कौन सी क्वालिटेटिव चेंज आई? वेदर इज इट डिटेरियोरेशन और समथिंग? अगर हम ये मफरूजा मान लें कि पाकिस्तानी सियासत में कोई वैल्यूज एथिक्स नाम की चीज़ है ही नहीं है, और 2 बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो एक दूसरे से एकोमोडेशन कर रही हैं, आप लोग तीसरी बड़ी सियासी जमात हैं इस अखाड़े में, आपकी पोजीशन तो मुतासर होती है ना फिर भी? नहीं, देखिए जी, अगर कोई ये समझे या किसी का ये एनालिसिस हो कि बेउसूली की बुनियाद पर कुछ लोगों के मिलने से हमारी प्रिंसिपल्ड पोजीशन जो है वो मुतासर होती है, तो लाख दफ़ा मुतासर हो। हमें तो ये बात साबित करनी है, इस पर कायम रहना है। फिर क्यों उनसे मुलाकात की? फिर आपने उनसे क्यों मुलाकात की और फिर उसका इतना ढंढोरा क्यों पीटा गया, इतना दिखाया क्यों गया? वो तो मीडिया वाले हर जगह कहा गया कि बड़ी कामयाब मुलाकात थी और बार-बार उसको दिखाया जा रहा था। किसी ने ये नहीं कहा कि ये कामयाब मुलाकात थी, किसी ने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, किसी ने उसको मीडिया में एड्रेस नहीं किया, कोई ऐसी बात नहीं थी। अच्छा जी, इससे पहले आपको याद होगा कि MQM के बारे में PML का स्टैंड था कि इनको किसी हुकूमत में शामिल न किया जाए, इनका बॉयकॉट किया जाए। बाकायदा रेजोल्यूशन लिया था। चंद दिन पहले डार साहब वहाँ उनके वो 9-0 मिलने चले गए, तो ये सियासत बड़ी हाई प्रोफाइल में। ये देखें जी, बात ही होती है इस वक्त जो तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते, वो ये है कि 2.5 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं। आइंदा इलेक्शन साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर नजर आ रहा है। क्यों जी? 2.5 साल के बाद हो गया इलेक्शन जी। तो इसमें यह है जी कि सारी जो पार्टीज हैं वो अब अपनी पोजीशनिंग कर रही हैं कि आइंदा हमने क्या करना है, और उसमें यह है कि हर एक अपना ऑप्शन देखता है कि भी आइंदा हमने क्या सियासत करनी है। ये एक नया चेस बोर्ड। सही बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा, सारी सियासी जमातें अपनी अपनी पोजीशनिंग कर रही हैं, सारी सियासी जमातें। अब ये सवाल दरअसल बन सके शेख साहब आपने पीपल्स पार्टी का तो एनालिसिस कर दिया कि एक तीर से 2 शिकार जो है जरदारी साहब ने किए, बड़ी स्मार्ट मूव की। PMLQ क्या मूव है यहाँ? PMLQ की क्या मूव है? उनसे पूछे, नहीं उनसे स्पोक्समैन नहीं, मैं ये तो आप एनालिसिस करें ना। एक्जेक्टली, ही रिप्रेजेंट्स PMLQ। सो मैं देखिए मेरी बात सुने, नहीं वो फौजिया ने नहीं कहा था। देखिए फौजिया की बात, मेरी गुजारिश जो चीज थी ना कि जरदारी साहब ने एक तीर से 2 शिकार किए हैं, वो फौजिया की स्टेटमेंट नहीं है, वो आपकी स्टेटमेंट है। जो कुछ सेनेटर साहब ने कहा कि
کوئی ایک فوٹو سیشن ہوئی ہے, بات چیت ہوئی ہے, اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لوگوں کو لگا دیا گیا ہے. دیکھیں نا آپ جینورلی دیکھیں, میں اس چیز کو اہم سمجھتا ہوں جب ایک معاہدہ ہو, جب ایک ایگریمنٹ ہو, جب ایک لائن کھینچ دی جائے. کیونکہ ابھی تو دیکھیں ایک وقت میں 2 زبانوں کے بیان آئے ہیں. ایک بیان بابر امان صاحب کا ہے, ایک بیان فرسٹ ٹائم سلمان تاثیر صاحب کا ہے, میرے دوست کا, کہ بھئی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. دی سیم ڈے آن دی سیم چینلز. سو جی پالیسی ہمیں پروگرامز پہ جانا چاہیے, پالیسیز پر جانا چاہیے, پولیٹیکل ڈیسیژن پر جانا چاہیے, پرسنالٹیز کے ملاقات پہ نہیں جانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لوگ لگے, ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے سے ہٹا دیں. یہ پروگرام کر کے آپ نے ثابت کیا کہ ابھی یہ کہا, ہمیں کنکلوژن پہ جانے دیں نا. آپ یہ بتائیں کہ کیا اسے کہتے ہیں پی ایم ایل, جو پی ایم ایل کیو ہے, کیا پی ایم ایل کیو اپنی لیوریجنگ اور پوزیشن کو امپروو کر رہی ہے؟ سیریس وہ بھی نہیں ہے پیپلز پارٹی کو جوائن کرنے میں. وہ چاہتے ہیں کہ لیگیں اکٹھی ہوں. میں سمجھ رہا ہوں ان کی جو ریجڈ پوزیشن ہے, جیسے یہ پرنسپل پوزیشن کہتے ہیں, اس کو توڑنے کے لیے, اس میں شگاف ڈالنے کے لیے پرویز الہی ہیز میڈ اے سمارٹ موو. یہ دونوں طرح ہے. دیکھیں نا, ایک لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرویز الہی کی سمارٹ موو ہے. میں ان لوگوں میں سے جو کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی سمارٹ موو ہے. دیکھیں دو موو کو ویلکم بھی تو کیا نا پرویز الہی نے, موو کو ویلکم کیا. دیکھیں مووز ہے کیا, دیکھیں ہونے کچھ یا تو ہونے جا رہا ہو, کوئی اکھاڑا بن رہا ہو, کوئی ووٹوں کو اپنے اپنے دڑبے میں ڈالنے کی بات ہو رہی ہو. ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی. اور اگر ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں سے کوئی ایسی. ڈاکٹر صاحب پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ محض ایک جھانسا ہے. شیخ رشید صاحب نے ابھی جو کہا تھا کہ میں زرداری صاحب کو پورے نمبر دیتا ہوں اس بات کے کہ انہوں نے 1 تیر سے 2 شکار کیے ہیں. 3 کیے ہیں, تیسرا ہوا ہے شکار کوئی ہوا نہیں. میں متحدہ قومی موومنٹ کو میسج دیا ہے بھائی کہ تم لوگ زیادہ پرنا نکالو, تمہارا ہمارے بغیر سروائیول نہیں ہے. ہم پی ایم ایل کیو کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کر سکتے ہیں. بابر امان صاحب ہمارے پاس ایسے نہیں آتے, ناراض رہتے ہیں, لیکن ہی از اے ویری اسمارٹ اسٹریٹجسٹ. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا اسمارٹ موو پرویز الہی صاحب کی ہے. انہوں نے کہا اسمارٹ موو, سن لینا میری بھی بات, انہوں نے کہا جی اسمارٹ موو ہے جناب آصف علی زرداری صاحب کی. الٹیمیٹلی انہوں نے کہا کہ موو کیا ہے, یہ تو بس ایک مطلب ہے, ایک فوٹو سیشن تھا. تو مطلب کیا نکلا, کیا محض ایک جھانسا ہے, اس میں سے نکلے گا کچھ نہیں. پھر کیا ہم ڈسکس کر رہے ہیں؟ ایک امیج یا ایک پیغام دینا ہوتا ہے. سو ابھی تک پرنسپلی یہ فیصلہ دیکھیں, اب لوگوں نے معاہدے کیے, اس کی بھی خلاف ورزیاں ہوئیں. میں اپنی بہن فوزیہ آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ میثاق جمہوریت کی خلاف ورزی تو 72 گھنٹوں میں ہو گئی تھی, جس کو سارے آپ نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا. میثاق جمہوریت سب سے پہلے پی ایم ایل این کے لیڈر. چلے میں کسی کو نہیں دے رہا. میں وسیم سجاد صاحب بہت دیر سے بہت خاموشی سے, اتنا پاکستانی سیاست کا اتنا گہرا تجربہ ہمارے ساتھ شیئر کریں نہ کریں ان کی مرضی ہے, لیکن یہ جو ساری کی ساری ایٹماسفیرکس ہو رہی ہیں وسیم سجاد صاحب, اس کا پی ایم ایل کیو کی اپنے اندرونی سیاست پہ جو پارٹی ہے اس پہ کیا یہ نہیں فرق پڑے گا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ میں آپ کو کلپ دکھاؤں پہلے جو فیصل صالح حیات صاحب نے آج اسٹیٹمنٹ دی ہے, وہ دیکھ لینا ذرا کہ وہ بھی سن لیں, آخر وہ آپ کے پارلیمانی لیڈر ہیں. میں بڑے واضح طور پہ یہاں کہنا چاہوں گا کہ پاکستان مسلم لیگ کی جس کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں, سیاسی بات چیت میں کبھی کوئی حرج نہیں ہوتا اور وہ سیاسی بات چیت ہوتی رہتی ہے. لیکن اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم کوئی مفاہمت کرنے جا رہے ہیں تو یہ محض خام خیالی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. اگر مفاہمت کی بات ہو رہی ہے, ان کے تو اپنے ہی لوگ, پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے ہی لوگ نہ صرف ان کو چھوڑ رہے ہیں بلکہ ان کے خلاف پوزیشنیں لے رہے ہیں. اور یہ ایک ڈوبتی ہوئی کشتی ہے, اس کے ساتھ کون اپنے آپ کو شامل کر کے خود سیاسی خودکشی کرے گا؟ ایک سیکنڈ میں تھوڑا سا عوام کو تو بتا دوں. ناظرین ابھی آپ نے سنا فیصل صالح حیات صاحب کو, جو پارلیمانی لیڈر ہیں. یاد رہیے کہ پارلیمانی لیڈر ہیں پی ایم ایل کیو کے. پارلیمنٹ میں کالی شیشے کی انہوں نے گلاسز لگائی ہوئی تھی, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی ایک ڈوبتی ہوئی کشتی ہے. جناب میں ایک سیکنڈ لے کے پھر دیتا ہوں. دیکھیں میں نے کل آپ کے پروگرام میں نجم سیٹھی صاحب سے کہا کہ فیصل صالح حیات نے اتنا زبردست کیس ایک گورنمنٹ کے خلاف پیش کیا ہوا ہے سپریم کورٹ میں, اور جتنی میرا خیال ہے وہ محنت کر رہے ہیں اس کیس پہ. میں نے ان کو کسی اور کیس پہ کبھی اتنی محنت کرتے نہیں دیکھا ہوا.
کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بہت زبردست جدوجہد سے اس کیس میں لگے ہوئے ہیں. کیسے ممکن ہے کہ ایک پارٹی جو ہے اس کا ایک لیڈر اور بڑا اہم لیڈر میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس میں اس نے بڑا ہوم ورک. کیا آپ فیصل صالحات کو نکالنے پہ غور کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں جی، بات یہ ہے جی کہ پی ایم ایل کیو ایک اہم جماعت ہے. 85 سیٹیں پنجاب اسمبلی میں لیں، سینٹ میں اس وقت بھی 21 سیٹیں ہیں ہماری، قومی اسمبلی میں 54 سیٹیں ہیں. لیکن ہوا یہ جی کہ پچھلی الیکشن ہم ہار گئے. اس کے بعد ایک تاثر بنا کہ جی پی ایم ایل کیو جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، گر رہی ہے. اب جب کہ ماضی سے وہ اس کو کمپیریزن کیا جاتا ہے تو اب نظر آ رہا ہے کہ جی پی ایم ایل کیو نے بہت اچھے کام کیے ہیں. اور آئندہ کی سیاست میں یہ کس نے کہا ہے ویسے؟ یہ آپ دیکھیں پچھلے ہماری اکانومی جب ہماری حکومت جنرل مشرف کے بارے میں کہتے ہیں، پی ایم ایل کیو کے بارے میں بہرحال جی آپ مشرف کا نام لے لیں، لیکن ہماری حکومت تھی مسلم لیگ الیکٹ ہو کے آئے تھے. ڈالر 60 روپے کا تھا، امپلائمنٹ اپرچونیٹی بڑھ رہی تھی، پرائیویٹائزیشن پروگرام چل رہا تھا، لوگ خوشحال تھے، لا اینڈ آرڈر اتنا خراب نہیں تھا، وہ اس وقت کے مسائل تھے. تو اب یہ ہے جی کہ آئندہ کی جب سیاست سامنے آتی ہے تو ہر اپنے آپشن دیکھتے ہیں کہ بھی آئندہ کی الیکشن میں کیا ہونا ہے. اس میں پی ایم ایل کیو ایک اہم کردار ادا کرے گی. اس میں کسی کے ساتھ بات کرنا، میں سمجھنا کہ سیاست میں دشمنی تو نہیں ہونی چاہیے. تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ نہ کریں بات؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اپنے پارلیمانی لیڈر، ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ نہ کریں؟ ہم تو پبلک کے انٹرسٹ میں یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کے اپنے پارلیمانی لیڈر میں اس چیز پہ حیران ہوں جی کہ پی ایم ایل این اور پی 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 کی کوalition ہے پنجاب میں، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا. پی ایم ایل این اور پی پی نے جب حکومت بنائی مرکز میں تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا. لیکن ایک ملاقات ہوئی جو کہ ایک محض ملاقات ہے، اس میں یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا آئس بریکنگ، کہ ایک اس کا پس منظر ہے، کچھ الزامات تھے، اب وہ ماضی کی بات بن چکا ہے. اب یہ دونوں سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتوں میں ایک میجورٹی ایک میچور طریقے سے بات چیت ہوتی ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے کنٹینیو کرتے ہیں.